اچھا عمر، یہ بھی بتائیے گا کہ 2 ججز نے استعفیٰ دیا ہے، یہ استعفیٰ منظور ہوگا یا نہیں، یہ تو بات آنے والے وقتوں میں واضح ہوگی، لیکن اگر یہ استعفیٰ جو ہے وہ منظور کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد مزید کیا قانونی پروسیس جو ہے وہ فالو کیا جا سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ دیکھیں، یہ استعفیٰ تو ججز کی جانب سے دے دیا گیا ہے. اب صدر مملکت جو ہے وہ اس استعفے پر دستخط کر دیں گے اور وہ استعفیٰ منظور ہو جائے گا. اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ مزید کتنے ججز جو ہیں وہ اس اپنے اپنے عہدے سے جو ہے وہ استعفیٰ دیتے ہیں. اگر تو ایک بڑی تعداد، ججز کی بڑی تعداد نے 27ویں آئینی ترمیم سے اتفاق نہ کرتے ہوئے استعفیٰ دیا تو پھر ظاہر ہے ایک آئینی بحران تو ضرور پیدا ہوگا، لیکن ایسا اب بادی النظر میں لگ نہیں رہا، کیونکہ زیادہ تر ججز جو ہیں وہ 27ویں آئینی ترمیم اور 26ویں آئینی ترمیم سے اتفاق رکھتے ہیں. لیکن کچھ ججز جو تھے جنہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، عدلیہ کی آزادی پر سوال اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ ایگزیکٹو کا کنٹرول جو ہے وہ عدلیہ پر بہت زیادہ ہو چکا ہے، جس کے باعث کافی زیادہ جو مداخلت ہے ایگزیکٹو کی وہ سامنے آ رہی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جس کے باعث سے ان 2 ججز صاحبان نے جو ہے اپنا استعفیٰ ارسال کیا ہے. جی اچھا عمر مہتاب منی، ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کیا ماضی میں کبھی اس طرح کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ معزز جج صاحبان نے ترامیم پر اختلاف کی بنا پر اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیا ہو؟ دیکھیں، ماضی کے حوالے سے تو بالکل ایسی مثالیں جو ہیں وہ ہماری تاریخ میں موجود ہیں. اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ جب پرویز مشرف کی جانب سے پی سی او پر حلف لینے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک قانون لے کر آیا گیا، تو اس میں بھی جج صاحبان نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور کئی جج صاحبان نے استعفیٰ دیا. آج بھی یہی جو ہے وہ کم و بیش صورتحال ہے، جس میں ایک حکومتی اقدام جو کہ 27ویں آئینی ترمیم کو پاس کیا گیا ہے، ایک الگ آئینی عدالت تشکیل دی گئی ہے، سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں وہ اس سے لے لیے گئے ہیں اور ایک نئی عدالت کو جو ہے وہ تفویض کر دیے گئے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے وہ ججز کے تحفظات کا باعث بنی اور اسی وجہ سے جو ہے ججز صاحبان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا. اب مزید اس میں یہ ہے کہ کل جو اس کا اجلاس ہونا ہے، فل کورٹ کا اجلاس ہونا ہے، اس میں سپریم کورٹ رولز کی منظوری کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت ہونی ہے، لیکن اس میں اس کے ایجنڈے میں کہیں بھی 27ویں آئینی ترمیم کا ذکر جو ہے وہ ہمیں نہیں مل سکا ہے. عمر، تاہم گو کہ یہ کہنا بہت ہی قبل از وقت ہے اور یہ مکمل طور پر اختیار صدر مملکت کا ہے کہ وہ استعفے قبول کرتے ہیں یا نہیں، لیکن کیا کوئی امکان ہے کہ ان جج صاحبان سے بات چیت کی جائے اور استعفے واپس ہو جائیں؟ دیکھیں، استعفیٰ دینا جو ہے وہ ہر جج صاحبان کا جو ہے وہ حق ہوتا ہے اور اس پر بات چیت جو ہے وہ استعفیٰ دینے سے پہلے کی جا سکتی ہے اور کوشش کی جا سکتی ہے کہ ان کو ان کے فیصلے تبدیل کرنے کا جو ہے ان کو کنونس کیا جائے. لیکن اب چونکہ استعفیٰ دے دیا ہے تو اب میرا خیال سے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے اور کنونس کرنے کی ضرورت بھی کیوں پیش آئی. جو استعفیٰ دینا ہے وہ ان کا حق ہے اور ان کی نظر میں وہ اب لیکن اپنے عمر، عہدے اس وقت کے فرائض صورتحال سر یہ ہے کہ انجام نہیں 2 دے. سینئر ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے وہ مستعفی ہو گئے ہیں، لیکن اس صورتحال کو یہ کہا جائے کہ استعفیٰ دینے سے پہلے جو ہے وہ بات چیت ہونی تھی، تو کیا یہ امکانات موجود تھے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کہ فل کورٹ کے اجلاس کے حوالے سے جو ہے وہ درخواست دینے کے باوجود بھی 2 سینئر ججز جو ہے وہ مستعفی ہو سکتے؟ دیکھیں، دونوں سینئر ججز کی جانب سے فل کورٹ بلانے کا مطالبہ کیا گیا تھا جو کہ نہیں مانا گیا جی. اور میرے خیال سے یہی وجہ بنی ہے کہ انہوں نے جو ہے اب اس موقع پر استعفیٰ دینا ہی جو ہے وہ بہتر سمجھا ہے. تو اس حوالے سے مزید کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. اب 2 ججز نے استعفیٰ دیا ہے، ابھی اور کسی جج نے استعفیٰ نہیں دیا، تو اب آگے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آگے کتنے ججز جو ہیں وہ استعفیٰ دیتے ہیں. کیا سپریم کورٹ جو ہے اس کے زیادہ تر ججز استعفیٰ دے دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، چونکہ زیادہ تر ججز ہم نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم بھی ہوئی تو انہوں نے جو ہے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا. کچھ ہی جج تھے جنہوں نے یہ رد عمل ظاہر کیا، جن میں سے آج 2 ججز نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے. اس کے علاوہ آج جسٹس جو پنور ہیں ان کی جانب سے بھی ایک خط لکھا گیا تھا جس میں فل کورٹ بلانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے فل کورٹ کی میٹنگ تو ضرور بلائی لیکن اس میں 27ویں آئینی ترمیم کا ذکر نہیں ہے اور جسٹس صلاح الدین پنور جو ہیں ان کی طرف سے ابھی تک کوئی استعفیٰ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے. جی ٹھیک ہے عمر مہتاب برنی، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کسی سے بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے؟ کچھ پتہ چل پایا کہ کن تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے 27ویں آئینی ترمیم کو لے کر ان استعفوں میں؟ دیکھیں، کسی سے بات چیت کی ضرورت نہیں، یہ تحفظات تو بالکل کھلے ہیں کیونکہ ججز صاحبان کی جانب سے جب 26ویں آئینی ترمیم بھی ہوئی تھی تو تب بھی یہ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا کہ
जो अदलिया है उस पर एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन में, जो कि एक बड़ी पावरफुल बॉडी है, उसमें सियासतदानों को इंक्लूड किया गया, अपोजिशन के मेंबर इंक्लूड किए गए, हुकूमत के मेंबर इंक्लूड किए गए, और उसका जो तवाजुन था वो बरकरार नहीं रह सका, जिसके बायस से ज्यादातर फैसले वही हुए जिसमें एग्जीक्यूटिव की जो हिमायत है, जिन फैसलों को हासिल थी। तो यही वजह हुई है कि जो 27वीं आईनी तरमीम अब की गई है उसमें भी आप देखें कि एग्जीक्यूटिव का काफी रोल है अदलिया में। तो इसी वजह से जो है वो अब जजेस साहिबान के तहफ्फुज़ात सामने आए हैं, और उनका जो मरकजी तहफ्फुज़ है वो यही है कि एग्जीक्यूटिव का जो किरदार है अदलिया में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमारा आइन ये कहता है कि हमारी अदलिया जो है वो बिल्कुल आजाद होगी। तो ये जो तरामीम है ये आइन की जो बुनियादी रूह है उनसे मुतसादिम है। तो यही मरकजी जो तहफ्फुज़ात हैं जजेस साहिबान के वो यही हैं। जी उमर मेहताब बनी, क्या ये कहना ठीक होगा कि माजी के ग्रीवेंसेस भी थे और मौजूदा सूरत हाल ने इस तमाम तर सूरत हाल को मजीद कशीदा किया, जिसके बायस 27वीं आईनी तरमीम के पेश नज़र इन दोनों मौजूद जजेस साहिबान ने इस्तीफे दिए हैं? देखें, इस हवाले से तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं सिर्फ वही रिपोर्ट कर सकता हूं जो मेरे सामने बात हो। ये कहना कि माजी के कुछ तहफ्फुज़ात थे, तो मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। माजी में जो कुछ हुआ वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है, जो अभी हाल में हो रहा है, उसके ही इतने तहफ्फुज़ात हैं जिनके बायस जजेस साहिबान ने तहफ्फुज़ जो है वो इस्तीफे अपनी ओहदों से दिए हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये बावर कराने की कोशिश की कि अदलिया में मुदाखलत हो रही है, जिसके बायस जो अदलिया का निज़ाम है, जो निज़ाम इंसाफ है इस मुल्क का, वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होगा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो इस पर कान नहीं धरे गए, जिसके बायस आज लेकिन उमर ये भी बताइएगा कि हुकूमत तो वाज़ेह तौर पर ये भी कह चुकी है कि ये तरमीम मंजूर हो गई, लेकिन तवातुर के साथ इसमें तब्दीलियां भी मुमकिन है। ये फैसले कुछ उजलत में दिखाई देते हैं? जी उमर मेहताब बर्नी हमें अपडेट कर रहे थे ताज़ा तरीन डेवलपमेंट से मुतालिक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मंसूर अली शाह अपने ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं।